تو زبردست ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی اور پیس بھائی کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور میں آپ دونوں دوستوں کو کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور سامعین کی خدمت میں بھی کہ ایکچوئل میں ہمارا یہ پلیٹ فارم قادیانیت کے خلاف نہیں ہے۔ قادیانیت کے خلاف عامر بھائی اچھا تعارف کروائیں گے، کچھ چینلز کام کر رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ عامر بھائی ان کا تعارف بعد میں ضرور کروائیں۔ اور یہ ایکچولی الحاد کے خلاف، ارتداد کے خلاف نہیں، الحاد کے خلاف خاص طور پر، تو اس میں مرتدین بھی آ جاتے ہیں۔ تو توحید کے دفاع میں، رسول اللہ کے دفاع میں اور قرآن پاک کے دفاع میں یہ چینل ہے، لیکن چونکہ کل یہ کمٹمنٹ ہو گئی اور یہ جو پیر صاحب ہیں یہ اکثر ہماری سٹریم میں آتے ہیں، تو آج اس موضوع پہ بات ہوگی۔ جو کل جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہ ثبوت انہوں نے دکھانا ہے اور عامر بھائی ان سے بات کریں گے اور یہ جسٹیفائی کریں گے عامر بھائی وہ ثبوت، اس کا پس منظر تو آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے۔ ایک دفعہ عامر بھائی آپ اپنے الفاظ میں وہ پس منظر بھی بیان کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پہلی اور آخری بات ہوگی اس چینل پہ قادیانیت کے حوالے سے، بالکل، میں اس کو باقی کلیئر کرنے لگا انشاءاللہ تھا۔ تعالیٰ جو اس کا موضوع ہے، جی آپ ذرا کلیئر کر دیجئے، جزاک میں اللہ اس کو بھی عامر کلیئر بھائی۔ کر دیتا ہوں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب گفتگو تو جو پراپر شروع ہوگی وہ تو ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہوتی ہے، اور اس کی کچھ جو چیزیں بیک اینڈ کے اوپر طے پائی تھیں، علی رضا خرم بھائی اور ذوالفقار اشرف صاحب چونکہ موجود تھے، فرینکفرٹ صاحب تاخیر کی وجہ سے جا چکے تھے، تو تاکہ وہ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ بتا دیں گے کہ جو بیک اینڈ پہ اس گفتگو کے لیے چند اصول اس کو اچھا بنانے کے لیے طے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ چیز، اس سے پہلے میں جو ایک ڈسکلیمر کے طور پر جس طرح فرینکفرٹ بھائی نے کہا، ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ٹیم ہے جو الحاد کے اوپر، ارتداد کے اوپر اور اسلام پر جو کیچڑ اچھالا جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بے بنیاد قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اور اس کے دفاع میں یہ لوگ موجود ہیں۔ اسی ٹیم میں اسلامک اویکننگ ٹیم بھی اپنا ایک نام رکھتی ہے، نام گرامی رکھتی ہے، اور اپنی ایک شہرت الحمدللہ اور اپنا ایک اعتماد معاملات میں رکھتی ہے، اور بھی کئی چینلز آپ کو اس حوالے سے نظر آتے ہیں۔ اب واضح حق جو چینل تھا اس کے بنانے کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ صرف اور صرف الحاد اور ارتداد کو فوکس کیا جائے گا۔ اس میں چند موضوعات ایسے ہیں جن کا تعلق تکفیر کے ایشو سے ہے، وہ میں نے قادیانیت پر کیے، وگرنہ قادیانیت پر جب میں کام کر رہا ہوں، آگے بھی ساری زندگی کرتے رہیں گے ختم نبوت کے تناظر میں، تو وہ چینل جو ہے وہ زیتون ایف ایم لائیو نیوز یا شارٹس ہے، اس کے اوپر ہماری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ میں خود بھی جب اس الحاد اور ارتداد کے ایشو پر اٹھا تو میں نے اپنے آپ کو بھی ایک سیپریٹ چینل دیا آواز حق کے نام سے، اس کی بنیاد بھی یہی تھی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوا کچھ یوں کہ ایک غلط دلیل جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کا کاؤنٹر آ سکتا تھا، اس پر فرینکفرٹ بھائی موجود تھے اس وقت۔ تو ہمارے پیس صاحب جو کہ خاکسار کے نام سے، یہ جو آپ کو محمد اور لا نبی آبادی کی ڈی پی نظر آ رہی ہے جس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے احمدی اور قادیانی بھائی ہیں، دوست ہیں۔ اچھا خیر، تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دلیل دی، اس پر میں نے آ کر پھر ایک چیز کی وضاحت کی کہ قادیانیت اور مرزائیت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فرینکفرٹ بھائی نے مجھے اسی وقت روک دیا، میں نے ابھی جملہ اپنا مکمل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ عامر بھائی آپ نے بات تو کر دی ہے مگر یہ پلیٹ فارم اس چیز کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اور پلیٹ فارمز ہیں، یہ الحاد کے لیے ہے، تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ بس بہت ہو گیا۔ تو میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میں بس اس چیز کو ایز اے کالر آیا تھا کلیئر کرنے کے لیے، یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ۔ وہ میں نے جملہ جو کہا اس کے بعد اسلامک اویکننگ ٹیم کی شرافت کا جو ہے وہ امتحان لیا گیا، آزمائش لی گئی، اور بیک سٹیج کے اوپر یہ ہمارے پیس بھائی جو ہیں یہ مسلسل میسج کر رہے تھے کہ مجھے بھی لائیو لیں کیونکہ عامر صاحب نے لائیو بات کی ہے، مجھے لائیو وضاحت دیں۔ اور وہ وضاحت کیا تھی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے جو جملہ کہا تھا اس کی آڈیو میں آپ کو بھی سناؤں گا، وہ اتنی سی آڈیو میرے پاس ہے جو کل میں نے جملہ کہا تھا۔ انہوں نے پیچھے پرائیویٹ چیٹ کے اندر تقریباً کوئی 3 درجن کے قریب میسج کیے جس میں انہوں نے کہا کہ عامر حق نے جھوٹ بولا ہے، میں نے صفائی کرنی، میں نے اس چیز کی وضاحت پیش کرنی ہے، یہ عامر جھوٹ بول رہا ہے۔ علی رضا خرم بھائی نے بڑا ان کو سمجھایا، حتیٰ کہ لائیو سمجھانے کی کوشش کی، مگر پیس بھائی نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں اس غلاظت کا جواب لائیو دینا چاہتا ہوں، یہ غلاظت بکی گئی ہے۔ انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی جب فارم میں ہوتے ہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد علی بھائی نے جب ان کو لائیو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے، بہرحال مجبوراً علی بھائی کو چونکہ ٹائم کافی ہو چکا تھا، پروگرام انہوں نے اینڈ کر دیا۔ اس کے بعد بیک اینڈ پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، علی بھائی نے ان کو لیا اور ان سے کہا کہ وہ معذرت چاہتے ہیں کہ پروگرام جس طریقے سے چل رہا تھا نہیں لیا۔ بیک اینڈ پہ پھر ان کے ساتھ بات شروع ہوئی تو میں نے ان کو یہ آفر دی کہ میری ای میل ہے، آپ میرے ساتھ پرسنل رابطہ کریں، ہمارا ایک پراپر چینل ہے، آپ ادھر آ جائیں تو میں آپ کے ساتھ ادھر بات کر لیتا ہوں۔ آپ مجھے کہتے ہیں میں جھوٹ بولا ہے تو میں ثابت کر دوں گا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں سے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہوا ہے، میرا دعویٰ جو ہے اس پر میں ان کی دلیل لے آؤں گا۔
انہوں نے کہا نہیں جی چونکہ اسلامک اویکننگ چینل پر یہ بات کی گئی ہے اور جھوٹ بولا گیا ہے لہذا میں نے وضاحت اس کی لائیو کرنی ہے اور اسلامک اویکننگ پر ہی کرنی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علی بھائی کو کہ قطع نظر اس سے کہ ان کا مشن اور ان کا جو پورا ایک پیٹرن ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، مگر انہوں نے انصاف کا تقاضا یہ سمجھا کہ چونکہ انہوں نے مجھے موقع دیا تو وہ ایک احمدی دوست کو، ایک قادیانی دوست کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے معتدل اور منصف مزاج کوئی اور طبیعت ہو سکتی تھی۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ تھا تھوڑا بیک گراؤنڈ۔ اب میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنا ٹائم استعمال کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آڈیو سناؤں اور اس پر جو شرائط ہیں یا شرائط کے بعد میں آڈیو سناؤں اور پھر اس گفتگو کو شروع کیا جائے۔ ذوالفقار بھائی اور علی رضا خرم بھائی چونکہ بیک سٹیج موجود تھے، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بتا دیں جو بات طے ہوئی تھی، اور اگر کوئی چیز بھول جائیں گے تو میں اور پیس بھائی بیٹھے ہم یاد بھی کروا دیں کہ یہ چیز ہوئی تھی کہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ جی جی بالکل جی۔ عمر بھائی آپ کوئی آڈیو چلانا چاہتے ہیں وہ چلا لیں۔ اچھا پہلے آڈیو چلا دوں، چلے میں آڈیو چلا دیتا ہوں۔ لے جی، یہ گفتگو تھی میری کل جس کے اوپر کہا گیا کہ عامر حق نے لائیو جھوٹ بولا ہے قادیانیت کے اوپر، احمدیت کے اوپر۔ وہ میں آپ کو جملہ سنانا چاہتا ہوں، 51 سیکنڈ کی وہ میری صرف کلپ تھی، جس کے بعد شاہ جی نے مجھے روک دیا تھا۔ یہ سنیں ذرا۔ دیکھتے پیس بھائی کر کے کوئی آئی ڈی تھی، ٹھیک ہے، پیس بھائی، وہ ہمارے احمدی دوست تھے، ہمارے قادیانی دوست تھے۔ وہ بڑا زبردست مشورہ دے رہے تھے کہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر ایک آیت موجود ہے جس میں اپنے نام ماننے والوں کو یا مخالفین کو جو ہے وہ ولد الحرام یا ایک اللیجٹمیٹ چائلڈ کے طور پر مخاطب کیا گیا۔ تو بڑی اچھی دلیلیں پیش کرنے کے لیے، مگر ایک احمدی اور قادیانی دوست جب یہ دلیل دے رہے ہوں تو اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے روحانی خزائن کے اندر متعدد کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریت البغایا اور ولد الحرام ہے، یعنی مرزا قادیانی صاحب کو بھی جو نہیں مانتا وہ بھی حرام زادہ ہے، اور ولد الحرام ذریت البغایا یعنی پروسٹیٹیوٹس کے بچے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اگر یہ دلیل پیش کر دی اور انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا تو کوئی احمدی کیا جواب دے گا؟ اس لیے دلیلیں بڑی سوچ کے ہمیں رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی یہ وہ بات تھی، اگر اس کو میں ایک نقطے کے اندر بیان کروں تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے مخالفین کو ولد الحرام، ذریت البغایا، حرام زادہ، پروسٹیٹیوٹس کے بچے، یہ جملے کہے ہوئے ہیں، اور بھی کئی چیزیں کہی ہیں، مگر چونکہ ابھی یہ جملے پر اعتراض ہے تو میں اس کو فوکس کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایسی کوئی بات بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نہیں کی ہوئی۔ یہ آڈیو ہے، آج اس کے اوپر میں نے اپنے دلائل دینے ہیں، یہ اس کے اوپر ثابت کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، یہ ساری بات ہے۔ جی جناب، اب آپ شرائط بیان کر سکتے ہیں یا جو بھی ڈیکورا۔ جی عمر بھائی کل ہماری یہ بات طے پائی تھی، حالانکہ خاکسار بھائی نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ یہ جملے موجود ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو خاکسار بھائی سے میں نے تب بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جب خاکسار بھائی آپ مان رہے ہیں کہ یہ الفاظ موجود ہیں تو عمر بھائی پھر جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، تو پھر آپ یہ بات کریں ہی نا، بجائے اس کے کہ ہم ٹائم ضائع کریں کوئی اور بات کر لیتے ہیں، ہمارے پاس کافی کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا جب انہوں نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ یہ الفاظ موجود ہیں، تو عامر بھائی کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں گرامیٹکلی اس کو ثابت کروں گا کہ یہاں پر یہ مفہوم نہیں اور وہ مفہوم ہے۔ بات تو پھر بھی میں نے کہا کہ وہیں پر آئے گی کہ یہ جملے تو موجود ہیں نا بھائی، اب آپ اس سے یہ مطلب لے رہے ہیں تو عامر بھائی وہ لے رہے ہیں، ان کے پاس وہ گرامیٹکلی اس کو ثابت کریں گے اور وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں مرزا صاحب کی کتابوں سے ثابت کروں، میں مرزا صاحب کی کتابوں سے اس کا مطلب ثابت کروں۔ جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں، چلے ٹھیک ہے کہ اب جب یہ بات طے پا ہی گئی اور خاکسار بھائی نے اس معاملے میں کوئی رسپیکٹ نہیں کی، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بالکل فضول بات تھی جو کہ اب ہمیں کرنی پڑے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر طے یہ پایا کہ ہم آدھا گھنٹہ صرف دونوں بھائیوں کو دیں گے، جس میں سے 15 منٹ وہ 2 منٹ کر کے لے لیے جائیں یا 5 منٹ کر کے لے لیے جائیں، یا 10 منٹ اور 5 منٹ کا ایک سیگمنٹ رکھ لیا جائے۔ تو وہ 30 منٹ سے زیادہ یہ ٹائم جو ہے ہم نہیں دے سکتے دونوں بھائیوں کو۔ 15 عامر بھائی کے ہوں گے اور 15 منٹ ہی جو ہیں وہ خاکسار بھائی کے ہوں گے، وہ اس میں اپنی وضاحت فرما دیں۔ تو یہی چیز تھی میرا خیال ہے کہ طے پائی ہمارے درمیان۔ جی میں نے بولا اس کو خلاصہ کر کے ٹائم کے جو حوالے سے جو ڈویژن ہے اس پر جو چیز طے پائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو 10 منٹ، یعنی 10 منٹ میں گفتگو کرتا ہوں، 10 منٹ جو ہیں وہ عظیم بٹ صاحب، ان کا اوریجنل نام عظیم بٹ ہے، خاکسار یا پیس ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، عظیم بٹ ان کا نام۔ بٹ صاحب جو ہیں یہ ان کا 10 منٹ، یہ یعنی میں ظاہری بات ہے میرے اوپر بہتان ہے تو 10 منٹ میں بات کروں گا، پھر 10 منٹ یہ بات کریں، پھر 5 منٹ میں وضاحت کرتا ہوں، 5 منٹ یہ کر دیں، پھر 5 منٹ میں، 5 منٹ یہ، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ 15 منٹ مجھے دے دیں، 15 منٹ ان کو دے دیں،
उसमें ये होगा कि फिर मेरे पास रिफ्यूट करने को इनकी बातों के जो ये बात करेंगे उस पर टाइम नहीं। तो अगर थोड़ा सा छोटा शॉर्ट टाइम रखा जाए, मिसाल के तौर पर मुकदमा 10-10 मिनट का हो जाए तो बातें खुल जाएंगी, उस पर तनकीद करने को छोटे छोटे 2 सेक्शंस हो जाएं, 5-5 मिनट के, 5-5 मिनट के, तो ये इस तरीके से ठीक रहेगा। जी आमिर भाई मेरा ख्याल है कि आधा घंटा टाइम थोड़ा होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इतना इशू नहीं। इशू ये है कि ये मसला हल हो जाना चाहिए कि हजरत एक चीज़ एक जगह मौजूद है तो उसका इनकार किया जा रहा है, तो इस पे मेरा ख्याल है बात तफसील से होनी चाहिए, और 5 से 7 मिनट 10 मिनट भी लग जाएं तो कोई बात नहीं। जी आप फरमाइए। जी मैं माजरत मैं टोकना नहीं चाह रहा था, मगर चूंकि मेरा इनके साथ तजर्बा है पहले, और मेरा कई अच्छा कादियानियों के साथ डिबेट का, खत्म नबूवत के इशू पर तजर्बा है, तो मैं नहीं चाहता, अगर ये मेरा प्लेटफॉर्म होता तो मैं उस तरीके से डील कर सकता था, मगर चूंकि मुझे पता है मैं इस्लामिक वेकनिंग पर बैठा हूं, तो मैंने हर तरह से चीज़ों को सेट करना है ताकि ना आवाम का वक्त ज़ाया हो, ना आपका वक्त ज़ाया हो, ना मेरा हो। इसलिए 30 मिनट काफ़ी हैं, हवाले देखकर पब्लिक को पता चल जाएगा क्या दूध है क्या पानी है। जी जी पीर साहब क्या दरख्वास्त कहते है हैं? पीर, दरख्वास्त मैं है कि पीर से मुझे मुखातिब हूँ जी। पीर साहब को वेलकम करते हैं, और आप बताएं फॉर्मेट के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, हमारी कल बात आखिर पे तय हो गई थी कि 5-5 मिनट चलेंगे। ये बात जब हम तय नहीं हुई क्लोज थी, किया ये तय सेशन, नहीं हुई थी, सॉरी तय नहीं चले हुई थी। ठीक है, लेकिन ये कि 5-5 देखिए आपने मुकदमा रख दिया, मैंने जवाब देना है दरअसल मैंने कि मुकदमा कहाँ आपने रखा है? मैंने मुकदमा कहाँ रखा है? क्या मैंने कोई आपने हवाला प्लीज दिया भाई है? ये तजवीज़ के तौर पे देखिए, चले मैंने वो गुज़ारिश अच्छा कर दी चले है। हम अब मुझे बात मुकम्मल कर लेने अली दें। भाई जी अली भाई मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जरा साइलेंट रहें, और ये दोनों जी 1 टू जी 1 बात करेंगे, जहां इनका कोई मसला आएगा वहां पर मैं इंटरप्ट करूंगा, अदरवाइज ये एक चलें, दूसरे ठीक से बात करें। ठीक। अच्छा, ये बात जो है ना, इसको ना ये देखें जरा ऊपर क्या टाइम है, 58 मिनट का अंदाजा आप रख लें पीस भाई। ये हमने 2 मिनट के अंदर ये जी टाइम का मसला हल करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात ये है 30 मिनट के अंदर हमने गुफ्तगू खत्म करनी है, कहानी खत्म। उनके अपने भी काम है सबके, उन्होंने इर्तदाद के ऊपर, इल्हाद के ऊपर बात भी करनी है, आगे उनके पास कंटेंट पड़ा हुआ है। जी ये 58 मिनट से आपका टाइम शुरू हो रहा है, 2 मिनट हम दोनों के पास है, ओपन है। जी जी, बात यह है कि 5-5 मिनट काफ़ी हैं। 5 मिनट से मैं ज़्यादा जाऊँगा, आप मुझे बेशक टोक दें, अगर चाहें तो। पीर तो साहब आप बात ज़्यादा शुरू जाएँ करें, तो पीर साहब बात शुरू करें, टाइम वेस्ट हो रहा है, आप बात शुरू हाँ जी। करें। नहीं, वो फिर कहेंगे ना तय नहीं हुआ, इसलिए पहले तय तो कर देना चंद चीज़ें। मेरी बात आप सुन सर बात शुरू करें, आप बात शुरू करें। आमिर भाई आपको एक आध मिनट में नहीं टोकेंगे, लेकिन आप बात को मुख्तसर कर रहे हैं। उनका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो चाहते हैं कि बात मुख्तसर हो और एविडेंस से हो, मैं ताकि चाहता बात हूँ, खत्म हो। मैं जो चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ना इनकी टर्न के अंदर मैं बोलूँ, ना मेरी टर्न के अंदर ये बोलें। एक तो ये मैं चाह रहा हूँ ताकि पब्लिक को पता चले हो क्या रहा है, वरना मैं ओके टोकूंगा, ओके बात से बात फंस जाएगी, और ये बात आपको मैं जी गारंटी देता आमिर हूँ भाई। कि ये 2 घंटे हम जी बैठे जी रहेंगे, मसला हल नहीं होगा। नंबर एक, आमिर एक भाई ये मैं वजह है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी वाइंड अप हो जाए, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको मॉडरेट ही करता हूं, क्योंकि आप जी 1 टू 1 बात करेंगे तो मुझे समझ आ रही प्रॉब्लम। पीस भाई हाँ आपका इस टाइम स्टार्ट होता है, आप उसके दिफा में क्या कहते हैं कि वो किताब में बात है या नहीं है? पहले तो कैटेगोरिकली ये एक बताएं, एक एक उसके हाँ बाद चल, वो। अच्छा ये अभी टाइम नहीं ना शुरू हो रहा शाह जी, टाइम तो नहीं शुरू हो रहा ना, नहीं, अभी अभी तो मैं शुरू हो रहा हूँ ना बात करने। अभी मैं नहीं, चुप आप क्या खामोश मसलन, बैठा हुआ एक था, एक आपने मिनट, इतनी लंबी एक मिनट बातें आप की हैं। मेरी बात आप आमिर सुने भाई आप। आप क्या कहते हैं? अच्छा जी देखें, या तो 2 बंदे बात करेंगे तो मैं उनसे हल कर पाऊंगा, अभी मैं उनसे इसीलिए चाह रहा था कि टाइम फाइनल हो जाए। जब टाइम फाइनल हो जाएगा तो मॉडरेटर आ जाएगा और वो ये मैं बताएगा कि भाई इतना टाइम आपका हो गया, अब अगले बंदे की बारी शुरू होगी। ठीक है जी, मेरी जी गुजारिश है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ ना, तो जहाँ पे आप समझेंगे कि आपने कोई बात करनी है तो बेशक आप बता दें, मैं रुक जाऊंगा, नहीं, कोई मसला नहीं। कौन सी बात करेंगे इस वक्त? 2 बातें हमारे मसला बना हुआ है, 2 बातें, एक है टाइम और दूसरा है मौजू। मौजू तो अलहदा होना है, उस पर तो जब मैंने उससे तो शुरू मैंने करना है, क्योंकि मेरा नहीं नहीं दावा है कि नहीं, मिर्जा साहब ने ये बात की है। आपने रख दी हुई है, कल मैंने इसमें बताना है, मैंने मैंने शुरू रखी करना नहीं है, मैंने रखी बात है है ही यार नहीं। इसमें। नहीं, शुरू मैंने करना है, आपने बता दिया कल जो बताना सब चले, आवाम के सामने। अच्छा अच्छा, चले मैंने चले उस पर चले आपको जवाब देना है, आवाम को चले पता है कि आप, आपने अच्छा क्या कहा हुआ है कल। अच्छा, ठीक है ना? मैंने जो कहा है ना उस पर आपने जवाब देना है। चले एक हाँ एक जी। मिनट, 10-10 मिनट हमारा मुकदमा है, 10 मिनट आपके हैं, 10 मिनट मेरे हैं, फिर 5 मिनट आपके हैं, फिर 5 मिनट मेरे हैं, फिर 5 मिनट आपके हैं, फिर 5 मिनट मेरे हैं। पहली टर्न आपकी, आखिरी टर्न मेरी है, आधे घंटे का टाइम है। टाइम जुल्फकार भाई जरा सामने रख लें, 10 मिनट इनके हैं, 10 जी मिनट मेरे, 1 घंटा 5 हो मिनट गया, इनके, 5 मिनट टाइम मेरे। स्टार्ट होता है। जी टाइम टाइम स्टार्ट हो स्टार्ट गया होता है। जी पीस जी। आप। जी मैं तो 10 मिनट क्या 5 मिनट से पहले ही अपना मुकदमा खत्म कर लूंगा। ये जी अली सर आप साहब ने बात कहा, करिए। हाँ जी हाँ जी, मेरा टाइमर शुरू होता है। अली साहब ने कहा कि ये अल्फाज मौजूद हैं,
देखिए अल्फाज तो कुरान करीम में मौजूद हैं, जो पैमाना आप अपने लिए रखते हैं वही पैमाना इंसाफ के तकाजे के तहत आपको दूसरे के लिए भी देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें अच्छा जी मौजूद है तो हमने तशरीह करनी है, हमने तफसीर बतानी है, और मुझे क्या जी आप मौजूद है तो आप चुप हो जाएं, ऐसे नहीं होता। देखें अच्छा, खाकसार भाई, हम कोई बात नहीं है, मैंने आपको परमिशन दी और आज बुला लिया। मेरा ख्याल है कि ये बातें अजाफी हैं, आपको 10 मिनट दिए गए हैं कि आप अपना वो मुकदमा रखें, इसमें वो रखें। ये अजाफी बातें मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। बिल्कुल चलो ठीक ठीक। गालिब का एक शेर है कि वो कहता है कि खबर है गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पे तमाशा ना हुआ। तो अल्लाह करे कि आज यही सूरत हाल इधर भी हो। बात पहली थी ये कि हम जरूरी है कि जब किसी के अकाबरीन का नाम लें कम अज कम साहब कह के लें, कोई बदतमीजी ना उनकी तरफ से हो ना ही इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं जर्मनी में रहता हूँ, यहाँ पे हमारी ईसाइयों से भी डिबेट होती है, अगर कोई ईसाई ये कहे मुझे कि मैं, इसकी तो अल्लाह ताला ने कुरान में बात की है ना कि उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि यसू को अल्लाह का बेटा बनाया। अगर कोई ईसाई मुझे कहे, क्योंकि बाइबल में हजरत ईसा के ताल्लुक में इंसान का बेटा लफ्ज भी मिलता है, कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। अगर कोई ईसाई मुझे कहे कि मैं हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानता बल्कि वो इंसान के बेटे रूहानी तौर पर अल्लाह की औलाद मानता हूं, तो मैं कहूंगा 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात अगर आप नहीं मानते। मैं इसे बदतमीजी, बद तहजीबी, बद इखलाकी समझूंगा कि मैं उसे फोर्स करूं, नहीं तुम हजरत ईसा को, क्योंकि आम ईसाई मानता है, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा के बेटे हैं, तुम खुदा का बेटा ही मानो। नहीं, ये यहाँ पे जर्मनी में हम जब एक दूसरे की गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारा इखलाक हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी को फोर्स करें, वो मतलब वो अपना ले जो मैं उसे दे रहा हूं। नहीं। दूसरी बात, लफ्ज काफर है। काफर कुरान करीम में तकरीबन 99% मनफी पहलू में आया है, लेकिन कुछ 1-2% ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला ने मुस्बत मानों में लिए हैं। मैं लफ्ज बताता हूँ, कुफ्र तागूत, शैतान का इनकार। इसी तरह एक जगह पे आया है बुतों का इनकार। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे काफर का लफ्ज, इसके बावजूद कि वो मनफी तौर पे इस्तेमाल होता है, मुस्बत तौर पे इस्तेमाल फरमाया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए भी काफिर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। सूरह तौबा में है कि जो जंगों पे नहीं जाते थे, बहाने बनाते थे कि उन्होंने कुफर किया। अब एक लफ्ज काफिर है जो तमाम जो मुसलमान हैं वो समझते हैं कि ये अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन इसकी जो लुग़वी मानी है उनको लेके अल्लामा इकबाल कहता है कि हमसे है जहान हस्ती सारा जहां हमारा, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। खाकसार साहब, मैं मादर चाहता हूँ, मैं टोक रहा हूँ, मैंने ये शेर बहुत ढूंढा, इकबाल की सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे इकबाल की किसी भी किताब में से ये शेर नहीं मिला। तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, ये करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं बताता हूँ। अली भाई उनको बात करने दें यार, डोंट डिस्टर्ब, उनको बात करने दें। जी जी बिल्कुल अली भाई, प्लीज जो भी बात करते हैं उनको उनके टाइम में बात करने दें सर, प्लीज। जी जी, ये शेर पाकिस्तान में जब मैं स्कूल में जाता था, मेरे टीचर ने मुझे सुनाया था, उर्दू के टीचर ने, और मैंने इंटरनेट में तलाश किया, वहां पे भी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अल्लामा इकबाल की किताबें नहीं है मौजूद कि हम उनको देखें, लेकिन ये कि मैंने तहकीक जहां तक की, मुझे वो शेर मिल गया। अच्छा, गालिब, चलो मैं गालिब को लेता हूँ। वो कहता है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। मैंने कुरान का हवाला भी दे दिया, मैंने अल्लामा इकबाल का भी दे दिया, अगर नहीं है तो गालिब का आपको दे दिया, मैंने कुफ्र तागूत का हवाला दे दिया। मैंने बता दिया कि अगर कोई ये कहे कि हम, अगर शिया भी कहे कि जो उनकी तरफ अल्फाज या उनकी तरफ इल्जामात लगते हैं इसको हम ऐसे नहीं समझते, हम तौहीन अहले बैत नहीं करते, तो मैं खुश होऊंगा उससे। मैं कभी नहीं उसको फोर्स करूंगा, नहीं तुम करते हो तुम मानो, क्योंकि ये बदतमीजी है। अलबत्ता ये पैमाना जो है ये हर एक के लिए ऐसे ही होना चाहिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, एक और नुक्ता मैं बताता हूँ आपको कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि ये इंसान, ये शख्स तुम्हें एक लंबी उम्र गुजार चुका है, क्या तुम फिर भी अकल नहीं करते? मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तुम इल्जामात लगा रहे हो, ये दावे से पहले एक लंबी उम्र गुजार चुका है, 40 साल का अरसा है, तो तुमने इसमें कोई ऐसी खामी नहीं देखी। तो अलबत्ता अगर तुम 40 साल के बाद एतराज़ात करते हो, इल्जामात लगाते हो, तो तुम्हारी अकल का कसूर है, तुम्हारे इल्जामात सच्चे नहीं है, क्योंकि तुम इसकी फितरत को पहले दिन से जानते हो। सुकरात अपनी एक आखिरी तकरीर जो उसने अपनी दफा में की, अपॉलोजी,
اس میں وہ کہتا ہے اپنے مخالفین کو جو اس میں مقدمہ چلاتے ہیں کہ میرے مخالف اتنے اچھے انداز سے مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک لمحے کی تو میں اپنے وجود کو بھی بھول گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے، ان کے پاس ثبوت نہیں، میرے پاس ثبوت میری غربت ہے. ان کو علم ہے کہ میں نے ساری عمر ان کے بچوں کو تعلیم دی، اخلاق سکھایا اور میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا. تو یہ جو الزامات لگا رہے ہیں اس کے باوجود کا طریقہ ان کا انداز بہت اچھا ہے، یعنی کہ قائل کرنے والا انداز ہے، لیکن ان کے پاس سچائی نہیں ہے. اب میں آتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے. جب انہیں پتا چلا ان کے لیے کافی تھا کہ نبی کریم یہ دعویٰ پورا کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود تھی. اب تمام دنیا کے فلاسفر اہل علم اس بات پہ، اور قرآن کی میں گواہی دی آپ کو، اس بات پہ قائل ہیں کہ انسان کے علم کی بنیاد تجربے پہ ہے. اب میں اس لحاظ سے یہ بات رکھتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جب انہوں نے دعویٰ کیا تقریباً 50 سال عمر تھی. 50 سال کی عمر میں نے سب سے پوچھا یار مجھے کوئی ایسا بتا دو حوالہ ان کے اخلاق پہ، ان کے کردار پہ، ان کی زبان پہ، ان کی تحریر پہ کسی قسم کو اعتراض ہوا ہو. تو اگر یہ اعتراض نہیں ملتا لیکن پھر بھی الزامات لگتے ہیں تو پھر قرآن کی جو دلیل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. اب میں نے آپ کو یعنی کچھ بنیادی جو میرا جواب تھا وہ بتا دیا. اب یہ اپنی تحریریں رکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تروڑ مروڑ کے جو ہم دوسرے چینل پہ بھی دیکھتے ہیں سلسلے، کہ یہ تروڑ مروڑ کے ان تحریروں کو پیش کرتے ہیں. اب میں اپنی بات بند کرتا ہوں اور میں آخر پہ یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو چینل مخالفین کے، اسلام کے مخالفین کے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے مجھے ان کی باتوں میں وہی طریقہ نظر آتا ہے. جی میں اپنی بات بند کرتا ہوں. جی عامر صاحب آپ اپنی بات شروع کریں. جی عامر بھائی، جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے. جی تو اب آپ اپنی بات رکھیے. میرے 10 منٹ نوٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا 1 منٹ. جی سٹارٹ. 1 منٹ میں ذرا اسکرین، 1 منٹ ذرا رکیے، ابھی نہیں، میں اسکرین شیئر کر لوں ذرا، ٹھیک ہے جی آلموسٹ 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گئے ہیں سر. آپ 1 گھنٹہ 8 منٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں، 18 پہ ختم ہو جائے. 1 منٹ ذرا، کی ہوا ہے انہوں نے مقدمہ رکھا ہے اپنا. جی اسی کو مقدمہ تصور کیا جائے. بس وہ میں بتاتا ہوں، اس مقدمے کا میں کرتا ہوں، وہ مقدمے کا میں کیما کرتا ہوں ابھی. ٹھہریں. اچھا مجھے نا اسکرین میری جب میں شیئر کروں 1 منٹ ذرا رکیے. کوئی پرابلم نہیں عامر بھائی، آپ جب اسکرین شیئر کریں گے آپ کا ٹائم تب سے سٹارٹ کیا جائے گا، پریشان نہ ہو، تسلی سے کریں. جی جی دیکھیے اس ڈیبیٹ کے بعد لنک سینڈ کیا جائے گا انشاءاللہ، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بات کی جائے گی. یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ڈیبیٹ تھی. جی جی میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی جی ابھی اس کو ہائڈ کر دیں، جب میں کہوں تب اس کو اوپر لے کے آئیے گا. بس بہت شکریہ، میں بس یہی چیک کرنا چاہ رہا تھا. ابھی اس کو ہائڈ کر دیں، یعنی بیک فٹ پہ، تاکہ میں 3-4 باتیں جو ابتدائی وہ کر لوں. میرا ٹائم ذرا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے 3 منٹ چھوڑ دیے تھے تو ہمیں یہ ایج حاصل ہے. میرا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. بہت شکریہ. اچھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور کسی قسم نبی کو ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا ٹھکا مہر بند کافر ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ کسی قسم کا وہ اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہے. اس کے بعد غالب کا ایک شعر پڑھا گیا. علی بھائی بڑے ہمارے شرارتی ہیں، فوراً پکڑ لیا. ان کے ساتھ میری پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، یہ میری بات مانتے نہیں تھے اس وقت. کہتے ہیں چونکہ تم میرے مخالف ہو اس لیے تمہیں پسند نہیں ہے کہ میں شعر پڑھتا ہوں. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ آپ نے غلط شعر پڑھ دیا ہے یا غلط بندے کی طرف منسوب کر دیا. یہ مانتے نہیں تھے.
آج پبلک نے دیکھ لیا ہے اور لائیو جو ہے اس کے اوپر مثال بھی آ گئی۔ غالب کا شعر جو ہے انہوں نے پڑھا تو میں بھی غالب کا پڑھتا ہوں۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو اب نکلیں گے کوچے سے تھوڑی دیر میں۔ دوسری بات انہوں نے بڑی مزے کی کہ روحانی، یعنی آپ کسی کو گالیاں روحانی قسم کی بھی دے سکتے ہو، یہ آج میں نے نئی ٹرم نکالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ نے کسی کو گالیاں دینی ہیں تو وہ روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی، یعنی گالیاں وہ ماں بہن کی ہوں مگر آپ بعد میں کہیں یہ روحانی تھیں، ٹھیک ہو گیا، زبردست، یہ ایک خلیہ ہمیں مل گیا مقدمے میں۔ دوسری بات اقبال کے شعر کے اوپر تو انہوں نے کر دی۔ پوری گفتگو جو ہے وہ یہ مسئلہ تھا کہ فلاں کیا کہتا ہے یا فلاں کیا کہتا ہے۔ اعتراض مجھ پہ یہ کیا گیا کہ میں نے جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ کیا بولا کہ مرزا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ جب خود سامنے والا مان رہا ہے کہ مرزا صاحب نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے یہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے الفاظ سے استعمال کیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہاں تو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اب اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے آیا وہ الفاظ کس تناظر میں استعمال کیے تھے، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ میں دیگ کا چاول چیک کروا رہا ہوں، اور جو مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کے بارے میں زبان استعمال کی ہے الامان والحفیظ، اس کو میں پبلک کے اندر بھی استعمال نہیں کر سکتا، یہ صرف دیگ کا چاول ہے۔ تو ذرا اسکرین آپ دکھائیے، میں چلتا چلا جاتا ہوں تیزی سے کیونکہ میرا وقت بھی گزر رہا ہے، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، یہ اکثر ہمارے قادیانی دوست جب ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے، وقت نہیں ہے، اسکرین کے اوپر صفحہ ہے، 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے گھر جا کے پڑھنے ہیں، ادھر نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی عبارت غلط ہوگی میں ذمہ وار ہوں، حوالہ غلط خون معاف ہے میرا، ٹھیک ہے جی۔ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31، کتاب کا نام ہے انوار الاسلام، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی مرزا صاحب کی عبداللہ آتم کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ایک مسلم گروہ کے لوگ تھے جو غزنوی خاندان تھا، جس میں عبداللہ غزنوی اور کچھ غزنوی خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے مرزا صاحب کو کہا کہ جو پیشگوئی آپ نے عبداللہ آتم کے ڈپٹی عبداللہ آتم، پورا بیک گراؤنڈ ہے، میں شفٹ کر رہا ہوں، جن کو قادیانیت کا بیک گراؤنڈ پتا ہے ان کو پتا یہ بندہ کون تھا۔ عبداللہ آتم کے بارے میں پیشگوئی کی، وہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے ناک کٹوا دی، اور مسلمانوں کا بینر لے کر گئے تھے، اور جناب وہاں جا کر تو ٹھیک ٹھاک ضلالت ہوئی مناظرے کے اندر، افسوس کے ساتھ کئی لوگ عیسائی ہو گئے۔ مرزا قادیانی صاحب نے مناظرہ کیا، قریباً گنتی کے کچھ لوگ جو اپنے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ عیسائی ہو گئے، بعد میں ان کو بھی حرامزادہ کہا، وہ حوالہ بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں مرزا صاحب نے اس حوالے کے اندر کہا کہ جو اب مسلمانوں میں سے یا دیگر لوگوں میں سے، یہ پوری عبارت ہے پیچھے، غزنوی خاندان کو ٹیگ کر کے مرزا صاحب نے سبجیکٹ لکھ کر لکھا ہے، کیا کہتے ہیں، اب جو شخص اس صاف فیصلے کے برخلاف شرارت اور اناد کی راہ سے بکواس کرے گا اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھ شرم اور حیا کو کام نہیں لائے گا، بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلے کا انصاف کی روح سے جواب دے سکے، انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا۔ مسلمان بھی مرزا صاحب کی فتح کے قائل نہیں تھے، عیسائی بھی مرزا صاحب کی فتح کے قائل نہیں تھے، لہذا دونوں مرزا صاحب کے مخالف تھے، ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلے والے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے حوالے کے اندر مرزا صاحب نے آریہ سماج جو ہے، آریہ دھرم جو ہے، سناتنی جو ہیں، ہندو جو ہیں، ان کو کیا کہا۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 63 آریہ دھرم کتاب ہے، اس میں یہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے مقدس اور پیارے بندوں پر ایسے ایسے حرام زادے جو سفلا تبا دشمن ہیں جھوٹ الزام لگاتے ہیں، یہ ساری بات ہے۔ اس وقت یہ مقصد نہیں ہے کہ جی وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے تھے، اس وقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ زمار استعمال کی اپنے مخالفین کے خلاف، یہ ہے اصل میں میری بات۔ آگے آ جاتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا، یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 اور 48-47 کی آخری 2 لائنیں ہیں۔ مرزا صاحب عربی زبان کے اندر کہتے ہیں تل کا کتب ینظر الیہا، کون سی کتابیں تھی؟ 3 کتابیں، فتح الاسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام، یہ 3 کتابیں اوپر صفحے کے اوپر آپ کو مل جائیں گی، ان کے بارے میں کہتے ہیں تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبۃ والمودۃ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی، ان میری کتابوں سے ہر مسلمان محبت اور مودت کے ساتھ فائدہ اس کے معارف اور وزڈم سے اٹھائے گا، مجھے قبول کرے گا۔ آخری لائن میں دیکھیں وَيُقَبِّلُنِي، یہ وَيُصَدِّقُ دعوتی، اور میری دعوت کو قبول کرے گا ہر مسلمان، إِلَّا ذُرِّيَّةَ الْبَغَايَا، مگر رنڈیوں کے بچے، زانیوں کے بچے، فاسقہ بدکار خراب عورتوں کے بچے، وحشیہ پروسٹیٹیوٹس کے بچے، یہ 548 کے اندر۔ اب میرے ذمہ ہے کہ ذریۃ البغایا، انہوں نے یہ اس کو کہا ہے، حرامزادہ کہا ہے، یا پروسٹیٹیوٹ کے بچے یا رنڈیوں کے بچے کہا ہے، سوری فار مائی لینگویج، یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے، وہ میں ثابت کرنے لگا ہوں تیزی سے۔ روحانی خزائن جلد 16، اور یہ مرزا صاحب کا ترجمہ ہے،
صفحہ 49 خطبہ الہامیہ، اس کے آخر میں آج مرزا صاحب نے عید کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ عید کے اوپر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وَالتَّشَوُّقُ إِلَى رَقْصِ الْبَغَايَا، اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کا، یہ بغایا، وہاں ذریۃ البغایا یعنی جو مجرا کرنے والی عورتیں ہیں ان کا ڈانس دیکھنے کا کچھ لوگوں کو شوق ہے۔ تو کون تھیں وہ عورتیں جن کا مسلمانوں کو کہا؟ ہزار لانتے ہیں انہوں نے لکھ کر دی اپنے مخالفین کو، یہ نور الحق ساول کے اندر آ جاتا ہے، اس کے صفحہ 163 روحانی خزانہ جلد 8 کے اوپر مرزا صاحب نے یہ کیا لکھا ہے، ذریۃ البغایا کا ترجمہ خود دیکھیں آپ۔ وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ هُوَ مِنْ وُلِدِ الْحَلَال، جان لو ہر وہ جو حلال زادہ ہے، حلال زادہ ہے، ولد الحلال ہے، وَلَيْسَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْبَغَايَا، اور خراب عورتوں کی نسل میں سے نہیں ہے، نسل الدجال، اور دجال کی عورتوں۔ یہاں بھی دیکھیں ذریۃ البغایا کا مطلب ہے خراب عورتیں۔ خراب عورتیں کن کو کہتے ہیں؟ فاحشہ، ٹھیک ہے، پروسٹیٹیوٹس ان کو کہا جاتا ہے۔ آگے چلیں، مرزا صاحب نے اور بھی جگہ پر استعمال، روحانی خزانہ جلد 16 صفحہ 371 لجنۃ النور، اس کی آخری لائنوں کے اندر آج مرزا صاحب نے کہا بل یسرون برؤیت تلک البغایا، زن ہائے زانیاں، یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ زانی عورتوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جملہ مرزا صاحب نے بغایا کا ترجمہ خود کیا، زانی عورتیں، پروسٹیٹیوٹس، فورنیکیشن کرنے والی۔ روحانی خزانہ جلد 16 صفحہ 428، وہی کتاب لجنۃ النور، وہاں جا کر کہا انی آلیت ان لا اتزوج الا هذه البغیہ، واحد سیگا بغیہ اور بغایا ترجمہ اس کا ہے، بغیہ واحد ہے، زن فاحشہ را، زن فاحشہ را، وہ عورت جو فاحشہ ہو، پروسٹیٹیوٹ، گندی عورت، فحشی کرنے والی، ویتزوجون البغایا، زنان بازاری، ایسی عورتیں جو بازاری عورتیں ہوں۔ آگے اسی کتاب کے اندر صفحہ 426 کے اوپر مرزا صاحب نے کہا وَيُغْرِي عَلَى الْبَغَايَا، زنان فاسقہ، وہ عورتیں جو فاسقہ ہوتی ہیں۔ تو ذریۃ البغایا کا ترجمہ مرزا صاحب نے خود اپنی دوسری کتابوں کے اندر کیا۔ روحانی خزانہ جلد 11 صفحہ 282 کے اوپر مکتوب احمد میں، یہاں وہ شخص ہے جو عبداللہ آتھم کے مناظرے کے اندر عیسائی قبول، سعد اللہ نام تھا اس کا، اگر حوالے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں دوسرے حوالے پیش کرتا، میں کہہ رہا ہوں دیکھ کا چاول چیک کرا رہا ہوں۔ یہاں دیکھیں کیا کہا، ان لم تمت بالخزی یبن بغائی، بغایا سے بغا، ٹھیک ہے، مبالغے کا صیغہ ہے عربی زبان کے اندر، اگر تو اے نسل بدکارانہ، بدکاران مبالغے کا صیغہ فارسی کے اندر بھی بدکاران۔ اچھا اب چلتے ہیں کہ بغایا کا ترجمہ قرآن کے اندر کیا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تفسیر صغیر ہے، اور تفسیر صغیر کس کی ہے؟ مرزا صاحب کے بیٹے کی، یہ انہی کی کتاب ہے تفسیر صغیر، قرآن کا ترجمہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود، یہ ان کا دوسرا خلیفہ بھی تھا مرزا جماعت قادیانیہ کا۔ اس نے دیکھیں بغیہ کا ترجمہ خود کیا کیا ہے، سورہ مریم کی آیت 21 ہے، مسلمان جو ہیں وہ چونکہ بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کرتے، یہ تو اس کی 20 بنے گی، اور جو عام لوگ ہیں یعنی قادیانی ہیں وہ بسم اللہ کو چونکہ ایک آیت مانتے ہیں تو اس لیے 21 ہے، تو آپ 20 چیک کر سکتے ہیں سورہ مریم کی۔ کہتے ہیں لم اکو بغیہ، میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ بدکاری کون کہہ رہا ہے؟ مریم علیہ السلام، کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، یہ ترجمہ ہے قادیانی جماعت کا ترجمہ۔ سورہ مریم کی آیت اسی طرح آپ 28 کے اندر، جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہوگا 28، قادیانی چونکہ بسم اللہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی غلط فہمی کے لوگ پھیلا دیتے ہیں۔ 29 وما کانت امک بغیہ، یہ لفظ بغیہ، تیری ماں بھی بدکار نہیں۔ اگلے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، سورہ نور کے اندر تفسیر صغیر، میں مرزا طاہر کا جو چوتھا خلیفہ اس کا ترجمہ بھی دکھا سکتا تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے وہ نہیں دکھا رہا۔ سورہ نور سورت نمبر 24 ہے اور آیت ہے اس کی جناب 34، اور مسلمان چیک کریں 33 کے اندر آپ کو ملے گا، جہاں ہم کہتے ہیں کہ لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن کروانا حرام ہے، وہاں کیا استعمال ہوا؟ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، بغا، تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کر، ٹھیک ہے جی۔ ٹائم اوور ہو گیا۔ عامر بھائی آپ کمپلیٹ کرنے دے ذرا، ذوالفقار شاہ صاحب مکمل کر لینے دے، ایک آدھ آخری حوالہ ہے، آخری حوالہ ہے سر، ایک منٹ دے دیں، آخری حوالہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آخری حوالہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ بونس ہے مسلمانوں کے لیے، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 نجم الہدا کتاب ہے، اس کے آخر میں مرزا صاحب اپنے مخالفین کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں؟ ان الادا سارو خنازیر الفلا، میرے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر۔ کون ہے دشمن مرزا صاحب کے؟ کون نہیں مانتا؟ مسلمان، عیسائی، ہندو، سارے ملحد، سارے جو ان کے خلاف دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے۔ وَنِسَاؤُهُم مِّن دُونِهِنَّ الْأَقْلَبُ، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ، ختم کر سکتے ہیں آپ۔ مسٹر پیس، ان کا ٹائم ختم ہو گیا، تو جی 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 آپ کے پاس اب 5 منٹ ہیں، ہاں جی، تو آپ ان کی طرف سے آنے والی وضاحتوں کے جوابات دیں گے۔ جی آپ کا ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، 25 پہ آپ کا ٹائم ختم ہوگا۔ ہاں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ روحانی گالیاں یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہی نہیں، نہ کسی پس منظر میں بتایا ہے۔ میں نے صرف یہ کہا تھا
लेकिन इल्ज़ाम लगाना कैसे, ये शौक से लगाते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर वो कहें कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहानी तौर पे खुदा का बेटा मानते हैं, जिस्मानी तौर पे नहीं मानते जैसे तमाम अंबिया हैं, तो मैं खुश होऊंगा उससे, मैं उसे नहीं फोर्स करूंगा। तो ये रूहानी गालियों की तरफ ले आए, यही है जो यानी कि मादा है जो जिससे मुझे मसला है। दूसरी बात, एक मैंने चैलेंज रखा था कुरान की आयत के हवाले से, सुकरात की बात के हवाले से, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आयत भी है, एक अमल भी है हमारे सामने। उस चैलेंज के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की कि अच्छा जी उनके दावे से उन्होंने ये कहा था इसलिए ये उनकी फितरत ही ऐसी है। दूसरी बात, अब जो हवाले इन्होंने पेश किए हैं, इन्होंने खुद ही कह दिया जी आगे भी नहीं देखना पीछे भी नहीं देखना, यानी खुद ही इंसाफ कर रहे हैं, खुद ही पैमाने मुकर्रर कर रहे हैं। टाइम भी उन्होंने खुद फिक्स किया 30 मिनट, और आगे भी नहीं पीछे भी देखना। मतलब क्यों नहीं देखना? अगर कोई मेरे सामने कुरान की आयत रखेगा तो मैं कहूँगा जैसे सच वाला करता है, वो भी तो यही करता है ना, वो भी तो यही करता है। आयतें तोड़ के 3 आते हैं, दरमियान में रखेगा, ऊपर वाले आगे भी नहीं देखना पीछे भी नहीं देखना। तो मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि तरीका वारदात एक ही है, मुझे यही नजर आता है। दूसरी बात, अब कुरान से हम ये फैसला लेते हैं, ये जो बातें इन्होंने कही हैं मैं इनका जवाब देता हूं, लेकिन मैं पहले कुरान का फैसला बताता हूं। कुरान क्या कहता है? कुरान में हर जगह पे हमें ये तालीम नहीं मिलती कि तुमने माफ करना है। अगर कत्ल को देखा जाए तो कत्ल के जो उसका असर होता है इंसानी जिंदगी पे, उसके अहलो अयाल पे बहुत बड़ा है। जब आपको कोई कत्ल करे, आप उसे कत्ल कर दो, इसकी बनिस्बत कोई आपको गाली देता, आप उसे गाली दो। कुरान ने ये कहा है कि तुम्हें बदला लेने का हक हासिल है, लेकिन तुमने उसमें ज्यादती नहीं करनी, उतना ही बदला लेने की इजाजत है जितना तुम्हें है, और जितना तुमसे यानी कि नुकसान तुम्हें पहुंचाया गया, ये तुमसे ज्यादती की गई। अब सूरह निसा आयत 149 अगर आप इसे लगाएं तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला को बस बुरी बातें पसंद नहीं, हाँ अगर किसी से ज्यादती हुई हो तो वो उसका मामला अलग है। मैं ये मफहूमन बयान कर रहा हूँ, अगर आप आयत लगाने तो लगा सकते हैं। अब इन्होंने जितने भी पेश किए हैं, इन्होंने ये नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने खुद ही फैसला कर दिया कि आगे भी नहीं पढ़ना पीछे नहीं पढ़ना। मिर्जा साहब के खिलाफ फतवे, कत्ल के फतवे, काफर के फतवे, हर किस्म की गाली उनको, वो मिर्जा साहब खुद लिखते हैं कि मुझे हर रोज गालियों के खतूत आते हैं, और पैसे भी बल्कि डाक के मुझे भी देने पड़ते हैं, लोग खत भेज देते हैं बगैर टिकट के, तो उसमें गालियां बड़ी होती हैं। तो जिनको मुखातब कर रहे हैं उन्होंने उनके खिलाफ कुतुब लिखी, उनके खिलाफ जुबान दराजी की, और उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मैं बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज लिख रहा हूँ। और ज्यादातर वो थे जिन्होंने इस्लाम पे हमले किए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले किए, उनके जवाब में उन्होंने कहा है कि इसलिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो मुसलमान हमारे हैं वो इश्तिहाल में ना आए और इससे ज्यादा ज्यादती ना करें, तो इल्म हो जाए कि अच्छा अगर उन्होंने हमारे नबी को कुछ बुरा भला कहा है तो हमने भी अपनी तरफ से उनको कुछ जवाब दे दिया है। तो ये सारा पस मंजर है। और जो ये इन्होंने बगाया का बताया, मैंने कहा कि अगर एक मर्तबा भी कुरान में कुफ्र ताऊत आ गया है तो इससे हम मुस्बत मानों में लिया गया तो हम मानेंगे। मिर्जा साहब को मैंने हवाला ये जुल्फकार साहब आपको भेज दिया, उन्होंने खुद इब्ने बगा का तर्जमा की है, सरकश इंसान। अगर आप लगाना चाहें मैं सारे हवाले आपको भेज दिए आपके व्हाट्सएप पे, सरकश इंसान। और जो इन्होंने तर्जमे पेश किए हैं वो मिर्जा साहब ने खुद तर्जमे नहीं किए हुए। अब इसने नस्ल, इन्होंने कहा है नस्ल बदकारा, अगर ये फारसी का लफ्ज है, मैंने आज इसको डिक्शनरी में देखा है, बदकारा का लफ्ज शरीर इंसान के लिए बदकारा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। मैंने बगी का लफ्ज देखा है डिक्शनरी में, बगावत, वो भी शरीर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। बल्कि अगर आप मैं आपको हवाला देता हूँ कि शमसुद्दीन साहब से मेरा इसी बारे में बात हो रही थी, उनके किसी मौलवी ने अरबी उर्दू लुगत पेश की किसी ईसाई की, वहां पे फौज के अव्वलीन दस्ते को भी ज़रियतुल बगा कहा गया है। तो एक बुरे अल्फाज कुरान इसकी इजाजत है, बल्कि कुरान ने खुद इस्तेमाल किए हैं। सूर, बंदर, दूसरों के जो नबी की मुखालफत करते थे तो इजाजत भी दी है कि तुम बदला ले सकते हो। तो उसी आयत को सामने रखे उन्होंने भी किसी हद तक इन गालियों का जवाब उसी अंदाज में दिया है जिस अंदाज में दूसरे हैं। तो मैं ये नहीं कि ये जिन्होंने कहा है इसको रद्द नहीं कर रहा, ये अल्फाज हैं, लेकिन इसका पस मंजर और है, ये यानी कि जवाब के नतीजे में कहे गए हैं। और दूसरा बात है कि मुसलमान, वो तो जो खुद अपने आप को मुसलमान कहता है, वो यानी कि खुद कह रहा है कि मैं यानी कि खंजीर की औलाद हूं या जो भी है वो। और उसी तहरीर में जो मलका विक्टोरिया को एक खत लिखा गया, उसमें कहा गया मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, नसीहत का लफ्ज है, अरबी में लिखा गया, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मुसलमानों से सिला रहमी से पेश आ, इनके साथ मोहब्बत कर, इनके करीब हो और इनको आला से आले ओहदे दे।
और हमारी बैत जो 10 शराते बैत है उनमें मैं 1 मिनट मैं भी ले लेता हूँ। हाँ जी, 1 मिनट ले लेता हूँ। कर ले दीजिए, बात पूरी कर ले, हाँ जी, उनको भी पूरी कर लेंगे। हाँ जी, 1 मिनट। हमारी 10 शराते बैत में ये शर्त शामिल है कि हम इंसान के साथ, हर इंसान के साथ हमदर्दी से, रहमी से पेश आए, खुसूसन मुसलमानों के साथ। यानी कि हम खुद भी मुसलमान अपने को कह रहे हैं और खुद भी खुद अपने को गालियां दे रहे हैं। तो ये है अहमद हक साहब ने मुकदमा जो आपके सामने पेश किया। जी मेरे टाइम खत्म हुआ जी, शुक्रिया पीर साहब, शुक्रिया। मैं चाहता तो ये था कि 5-5 मिनट के 2-2 रिबटल हूँ, लेकिन चूंकि गुफ्तगू में जो इल्ज़ामात आए हैं उनका कोई जवाब नहीं दिया गया, दाएं बाएं की बातें हुई हैं, तो ये आखिरी 5 मिनट, ये 5 मिनट इनके हो गए और 5 मिनट आमिर हक के होंगे, और इस बात को हम अब वाइंड अप करेंगे। चूंकि कोई दलाइल, कोई इल्मी बात, कोई सबूत, कोई वजाहत नहीं बयान की गई, तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि आमिर भाई अपने 5 मिनट में इसको वाइंड अप करें और ये आखिरी बात होगी, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। एक हवाला मैंने शेयर किया, जरा स्क्रीन पे दिखाएं। ठीक है, एक मिनट ठहरे, अभी यानी स्क्रीन शेयर कर दें, मगर यानी स्क्रीन आ गई है नीचे, उसको दिखाइएगा ना, स्क्रीन आ गई है नीचे, बस इतना बता दें मुझे। आ गई है बस ठीक है, इसको रोकें जरा, ये मैंने आखिर में दिखाना है क्योंकि आखिरी मिनट होगा मेरा। 2 बातें की गई हैं जो मौजू से रिलेटेड हैं। एक, इन्होंने कहा कि जी मैंने फलां सुकरात का हवाला दिया, मौजू नहीं था। मौजू था क्या मिर्जा साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या नहीं। सुकरात ठट्ठे खूह में जाए, अफलातून ठीक है जो है वो गाड़ी के नीचे आए, आई डैम केयर। मेरे पर जो इल्ज़ाम था मैंने उसको साबित कर दिया कि मैंने झूठ बोला या नहीं बोला, नंबर 1। और वो सामने वाले ने भी मान लिया कि हाँ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दूसरी बात, ये भी झूठ बोला गया, मादरत के साथ मुझे दुख होता है। और लाइव जो दोस्त अभी देख रहे हैं ना, पीछे जाके जरूर देखना है कि मैंने जब हवाले शुरू किए मैंने क्या कहा कि 2 आगे 2 पीछे। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने ये नहीं कहा ना देखना, मैंने ये नहीं कहा कहीं भी। मुझ पे ये कहा गया कि कहते हैं जी आगे पीछे, खुद ही कह दिया आगे पीछे ना देखना। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की आयत ही पढ़ सकता हूं कुरान की, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जिसने ये कहा हो कि आगे पीछे मत देखो। इतना टाइम नहीं है, वेले नहीं कि 2 सफ़े आगे 2, हम 150 साल से 2 सफ़े आगे 2 सफ़े पीछे ही दिखाते आ रहे हैं मादरत के साथ। तो 2 सफ़े आगे 2 पीछे जिसने देखने हैं, खुद किताब खोले, निकाले, आमिर हक को गलत साबित कर दे, खून माफ है। मैं तो ये बात कर रहा हूं हवाले दिखाने से पहले। तो दूसरी बात ये की, अब इन्होंने कहा जी मिर्जा साहब के बारे में इतनी सख्त जुबान, हुए ज्यादतियां, इतना जुल्म किया। ये हवाला जरा स्क्रीन पर लाएं जी, मिर्जा साहब बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम के अंदर क्या कहते हैं, जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है जी, ये आपके सामने नाज़रीन हवाला है बराहीन अहमदिया का हिस्सा पंजम, रूहानी खजाइन जिल्द 21। इसको मैं जूम करता हूं ताकि आपको नजर आए, पेज 144। इसमें एक शेर है, गालियां सुनकर दुआ दो, पाके दुख आराम दो, किबर की आदत जो देखो तुम दिखाओ इनकसार। मिर्जा साहब कह रहे हैं, शेरों के अंदर हुक्म दे रहे हैं, गालियां सुन के दुआ दो। ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब को चूंकि फतवे लगे थे इसलिए मिर्जा साहब ने ये गालियां निकाली हैं या ये सख्त जुमले बोले हैं। मिर्जा साहब तो अपनी तालीम के खिलाफ जा रहे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि गालियां सुन के दुआ दो, नंबर 1। ठीक है, एक और हवाला मैं इसी तनाजुर में पेश करना चाहता हूं, चूंकि मेरा टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हवाला है और जरूरी है इस एतबार से कि इसको भी लाया जाए। अच्छा जी, ये भी अभी मेरे सामने आ गया है तो मैं इसको भी दिखाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट हवाला, मिर्जा साहब ने एक किताब लिखी जनाब, जरूरतुल इमाम। स्क्रीन आपके सामने आ रही है, जरा देखें, देखें दी आ गई स्क्रीन? जी हाँ, शो हो गई है, ठीक है। मिर्जा साहब की जनाब ये किताब है जरूरतुल इमाम। इसका मतलब यह है कि मिर्जा साहब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर किताब लिखने वाले हैं कि इमाम की जरूरत क्यों है। और ये याद रखें कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो शागिर्द हैं या मानने वाले हैं, बैतज़दा हैं, ये जब मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं जहां इनको पता हो कि मुसलमान अच्छे से हमारे बारे में जानते हैं, तो ये दावत का स्टाइल ये होता है, ये कहते हैं कि हम एक वक्त का इमाम आया था, हमने उसको मान लिया। तो इस एतबार से किताब बड़ी जरूरी है। मैं इसको स्क्रीन के अंदर लाना चाहता हूँ जनाब, इसको आप देखें, रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 478, जरूरतुल इमाम। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो इमाम आएगा उसकी सिफात क्या होंगी और इमाम के मानने वालों की सिफात क्या होनी चाहिए। अव्वल, कुव्वत अखलाक। चूंकि इमामों को तरह तरह के ओबाशों, देखें आप ये चेक करें कि ये बहाना करना कि चूंकि मिर्जा साहब के ऊपर ज्यादती हो रही थी इसलिए वो बात की, वो ये कर रहे हैं, चूंकि इमामों को तरह तरह के ओबाशों
اور سفلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے، تا ان میں تیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے، اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو۔ مرزا قادیانی صاحب امام زمان بھی تھے، اپنے آپ کو نبی بھی کہتے تھے، امام مہدی بھی کہتے تھے، عیسیٰ بن مریم بھی کہتے تھے۔ کچھ طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں اور کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا وہ ایسا شخص، لہذا اس پر آیت انک لعلی خلق عظیم کا پورا طور پر صادق آ جانا ضروری ہے۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ جی لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اس لیے انہوں نے کہا، ان دو حوالوں کی نسبت بالکل غلط بات ہے۔ گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کوئی دکھائے تو تم دکھاؤ عاجزی۔ جی بہت شکریہ جناب، میرا مقدمہ کلیئر ہو گیا، بات ختم۔ جی عامر بھائی بہت شکریہ۔ اس کا آغاز ہوا تھا، مقدمہ رکھا تھا پیس نے اور پھر مقدمہ آپ نے رکھا، 5 منٹ ملے پیس کو اور 5 منٹ آپ نے لیے۔ تو اب ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بات کو، چونکہ دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی، پبلک نے یہ دیکھ لیا، میں یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں سناتا، چونکہ بعد میں پھر لوگ کہیں گے کہ یہ یک طرفہ بات شاید ہو گئی ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، دونوں دوستوں نے اپنی اپنی بات رکھی ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے۔ جس کے پاس جو علم تھا، جو دلائل تھے اس نے رکھے ہیں، جس کے پاس جو وضاحت تھی اس نے رکھی ہے۔ پبلک فیصلہ کر لے گی کہ کس دوست نے کیا دلائل رکھے، کہاں کہاں کی باتیں کی، اور کس دوست نے کون سے دلائل رکھے اور کون سے ثبوت دی اور کہاں کہاں سے باتیں کی۔ تو ہم آپ دونوں کے مشکور ہیں۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو اب نکلیں گے کوچے سے تھوڑی دیر میں۔